گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بات ہو رہی ہے جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن کے مہکتے پھولوں کی، حسنین کریمین کی۔ پہلا شعر سنیے، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی شرح کی طرف چلیں گے۔ مجتبیٰ سے مراد ہے پسندیدہ، چنا ہوا۔ سید الاسخیاء سخیوں کے سردار، راکب کہتے ہیں سوار کو اور دوش کہتے ہیں کاندھے کو۔ اللہ اکبر، کس طرف پیارا اشارہ ہے۔ اور اگلے شعر میں جو اعلیٰ حضرت نے، تھوڑا سا مشکل شعر ہے، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو اور گلگوں کہتے ہیں گلاب کے پھول کی طرح سرخ رنگ، قبا یعنی جبہ، اور دشت غربت بے وطنی کا جنگل، مسافرت کا صحرا۔ یہ دونوں شعر الگ الگ شخصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشائے بطول زہرا، سید الاسخیاء ابن علی شیر خدا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا عزت و عظمت ہیں، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کاندھوں پر سواری کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، راکب دوش مصطفیٰ، یہ منصب کس کو ملا کہ پیارے آقا کے کاندھوں پر سواری کرنے والی ہستی پر لاکھوں سلام ہوں، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھے پہ سوار کروا کر جا رہے تھے، تو ایک صحابی آئے اور صحابی نے کہا، حضور، حضرت حسن کو دیکھ کر کہا کہ کیا پیاری آپ کی سواری ہے، یعنی آپ کس پر سوار ہیں ذرا سوچئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے محبت بھرے الفاظ میں کچھ اس طرح فرمایا، سوار بھی کتنا پیارا ہے، یعنی کیا پیارا تعلق تھا۔ اور نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والی راکب دوش مصطفیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام ہوں۔ اور پھر اگلے شعر میں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا لکھا، ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ سبحان اللہ، شہزادہ گلگوں کبا شہید کربلا، سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشائے بطول دل بند علی المرتضیٰ، سبحان اللہ، شہید راہ محبت و وفا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لاکھوں محبت بھرے سلام، جن پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے مگر وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، جس نے اپنے ہی خون کا لباس پہن کر گلگوں کبا یعنی سرخ رنگ خون کا لباس پہن کر اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی اور سجدے کی حالت میں اپنی پیاری جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ اکبر، ان دونوں شہزادوں کی کیا بات ہے۔ اور بہت سارے مقامات پر اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں کہیں لکھتے ہیں نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، یعنی ان دو پھولوں کے صدقے قیامت کے دن مجھے بھی پھول کی طرح کر دیجئے۔ اب یہاں پر ان دونوں پر سلام بھیجا جا رہا ہے، ان کی قربانیوں کا اور ان کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ ان اشعار کو دوبارہ سنیے اور حسنین کریمین کی ذات پر جھوم کر سلام پیش کیجئے۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے
کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہماری یوں سمجھیے کہ امہات المومنین کا تذکرہ، ہماری ماؤں کا، پاک ماؤں کا تذکرہ ہے۔ کیا پیارا انداز ہے۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ مادران کہتے ہیں، یہ مادر کی جمع ہے، اور مادر کہتے ہیں ماں کو، یعنی ماؤں کا تذکرہ ہے۔ شفیق سے مراد مہربان ہے، بانوان سے مراد خواتین۔ اچھا، اب جو اگلے شعر میں بنت صدیق آرام جان نبی، حریم براعت سے کیا مراد ہے؟ حریم کہتے ہیں بیوی کو، زوجہ کو، اور براعت کہتے ہیں پاک بازی کو۔ سبحان اللہ۔ پہلے تذکرہ ہو رہا ہے امہات المومنین کا، یعنی مسلمانوں کی مہربان مائیں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، جن کو قرآن نے اہل ایمان کی مائیں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا قرآن نے کہ دنیا میں کوئی عورت تمہاری شان کی نہیں ہے، کیونکہ تم میرے محبوب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک باز بیویاں ہوں۔ ان پیکران عفت و طہارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے تمام کی تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، کیونکہ قرآن نے جن کو ماں کہا ہے تو اب وہ ہماری مائیں۔ ان کے ماں ہونے پر جس کو شک ہے گویا اس کے ایمان پر شک ہے، کیونکہ وہ قرآن پر گویا ایک طرح سے انکار کر رہا ہے۔ پیارے آقا کی تمام ازواج ہمارے سر کا تاج، ہماری مائیں ہیں، ان کا عزت و احترام ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کیا شان بیان کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، اور ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا آرام ہیں، محبوبائے محبوب رب العالمین ہیں، جن کے بارے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ان کی عفت و طہارت اور پاک دامنی کی صفائی نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لاکھوں سلام ان کی بارگاہ میں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب امہات المومنین میں سے ہیں کہ جو کنواری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی اسلامی آغوش پائی، یعنی اسلامی دودھ پیا۔ کیا پیارا جملہ لکھا کتابوں میں، آپ کے والدین، دادا جان، بھائی، بلکہ بھتیجے سب کے سب صحابی ہیں۔ یہ کیسا شاندار گھرانہ ہے، اللہ اکبر۔ اور سورہ نور کی آیات مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ کے طیبہ طاہرہ ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان دونوں اشعار کو پھر سننا ہے اور امہات المومنین کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی، ہاں بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبارک سفر جاری ہے، درود و سلام کے گجرے جو ہیں وہ نشاور ہو رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا تذکرہ میرے امام نے کس پیارے انداز میں کیا۔ اب بات ہوگی عشرہ مبشرہ کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، اپنی نسبتوں کی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ شامل رہیے، ایک اور نیا طرز، ایک اور نئے انداز سے اپنے صلاۃ و سلام کو جاری رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
سبحان اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب بات ہو رہی ہے خوبصورت عظیم شخصیات کی، وہ شخصیات جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا۔ جی ہاں، بدر و احد کے میدان میں جان نثاری کی داستانیں رقم کرنے والے صحابہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جان نثاران بدر و احد پر درود، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ جان نثار کہتے ہیں کو جان قربان کرنے والوں کو۔ بدر و احد یہ دونوں غزوات کے نام ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ حق گزاران بیعت سے کیا مراد ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کا حق ادا کرنے والے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے خوش نصیب ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر رحمت رب رحیم کا نزول ہو، اور جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا حق ادا کر گئے، راہ خدا میں شہادت کا درجہ پا گئے، ان سب پر لاکھوں سلام ہو۔ احد کی بات کریں تو تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ جس میں قربانی کی داستانیں رقم کی گئیں وہ احد کا میدان تھا۔ یہ وہی میدان ہے میٹھے اسلامی بھائیوں جہاں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بھی صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کو نوازنے کے لیے جایا کرتے اور ان کے مزارات پر جا کر دعا فرمایا کرتے۔ آج اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار یہ موقع عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا قربانی کی داستانیں ہیں۔ اور اگر بات بدر والوں کی کریں، اللہ اکبر، یہ تو وہ غزوہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد نازل ہوئی کہ فرشتوں کی فوج آسمان سے ان کی مدد کے لیے نازل ہوئی، اور بدر والوں کی فضیلت الگ سے احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے بدری صحابہ افضل المسلمین ہیں، یعنی تمام مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ اور جبریل امین نے بڑی پیاری بات عرض کی کہ حضور اسی طرح ہمارے یہاں وہ فرشتے جو بدر میں اہل ایمان کی مدد اور نصرت کے لیے اترے تھے، وہ فرشتے بھی تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ کیسا مارکا تھا، شرکت کرنے والے مسلمان تمام مسلمانوں سے افضل ہو گئے، اور شرکت کرنے والے فرشتے تمام فرشتوں سے افضل ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کا جذبہ دیکھ کر ان پر توجہ فرمائی ہو، اور ساتھ یہ فرمایا ہو کہ اب تم جو بھی کرو جنت تمہارے لیے پکی ہو گئی۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بدر والوں میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔ اسی طرح احد اور بیعت رضوان والوں کی الگ الگ شاخیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان سب کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پیارے انداز میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم بدر و احد کے ان شہداء پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اس جنگ میں شرکت کرنے والے تمام صحابہ پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور اگلے شعر میں امام اہل سنت ایک مبارک جماعت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، مژدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، اور مبارک جماعت با برکت گروہ۔ وہ کون سے 10 صحابہ تھے؟ سبحان اللہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کی زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات طیبہ ہی میں ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی، یعنی ان کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اللہ اکبر، اس مبارک جماعت پر اعلیٰ حضرت سلام پیش کر رہے ہیں۔ ان 10 کے مبارک نام بھی سن لیں، اللہ ان سب پر ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، یعنی یہ 4 تو خلفائے راشدین ہو گئے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عظیم ہستیاں، اور 10ویں صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سے نوازا گیا۔ اعلیٰ حضرت اسی مبارک جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ
لاکھوں سلام۔ آئیے دونوں اشعار جھوم جھوم کر سنتے ہیں۔ جا نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب کیا خوبصورت شعر ہے، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے شعر کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ افضل الخلق بعد الرسل، یعنی رسولوں کے بعد ساری مخلوق سے افضل، سبحان اللہ۔ اور ثانی اثنین یعنی دو میں سے دوسرا، یہ قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ کمال ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کہ خوبصورت انداز میں آیات قرآنی کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا اشارہ سبحان اللہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار کی طرف ہے کہ سبحان اللہ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، تمام صحابہ کرام سے سبقت لے جانے والے، تمام صحابہ کرام سے سب سے زیادہ کاملیت رکھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات پر لاکھوں سلام ہوں۔ وہ صدیق اکبر جو زندگی بھر نبی پاک کے ساتھ سائے کی طرح رہے، آج بھی روضہ اقدس میں نبی پاک کا ساتھ نبھائے ہوئے ہیں، اور آپ نے ایسی کامیاب خلافت و جانشینی کی کہ خلافت بھی آپ پر ناز کرتی ہے۔ اور ثانی اثنین سے مراد یعنی وہ جو نبی پاک کے ساتھ غار میں موجود تھے، قرآن نے بھی جن کو ثانی اثنین کہا، ان پر لاکھوں سلام ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیسا خوبصورت اشارہ ہے۔ آدا کہتے ہیں دشمن کو، شیدا کہتے ہیں شوقین کو، اور سکر کہتے ہیں جہنم کو۔ اللہ اکبر، یعنی وہ عمر جن کے جو دشمن ہیں نا، آپ کا مرتبہ تو ایسا اعلیٰ ہے کہ خود نبی پاک علیہ السلام فرمائیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ مرتبہ۔ لیکن جو ان کے دشمن ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان پر جہنم بھی شوقین ہے کہ ان کو پکڑ کر عذاب میں گرفتار کر دے، کہ وہ حضرت عمر کے دشمن ہیں۔ اس خدا دوست سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام سے جو محبت کی، ایسی محبت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مرتبہ بلند ہوا۔ اور حضرت عمر سبحان اللہ ان کا مقام کیا ہے، اللہ اکبر۔ ان کے مقام کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار کیسر روم کا سفیر جب مدینہ شریف آیا تو لوگوں نے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ سادگی کا عالم دیکھیں، ایک زمانہ آپ کے تحت ہے، دنیا کے بہت بڑے حصے پہ حکومت ہے۔ تو جو مدینہ شریف میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں امیر المومنین ہوتے ہیں، اور جو در حقیقت خادم المسلمین ہوتے ہیں۔ اگر ان سے ملنا ہے تو ذرا دیکھو، وہ درخت کے نیچے بغیر بستر اور چارپائی کے اینٹ کا سرہانہ بنا کر زمین پر جو لیٹا سو رہا ہے، یہی ہمارا امیر المومنین ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سفیر جو ایک بادشاہ کی طرف سے ایک سفیر بن کر آیا تھا، کہتا ہے ہمارا حاکم ظلم کرتا ہے، اس کو محلات میں بھی بغیر سخت پہرے کے نیند نہیں آتی، آپ عدل کرتے ہیں، اس لیے اطمینان سے ہر جگہ سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ وہ حضرت عمر ہیں اور ان پر سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا پیارا انداز ہے۔ ان دونوں اشعار کو پھر سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل
سلطانی یثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ترجمان نبی یعنی سفیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم زبان نبی ایک جیسی زبان بولنے والے، عدالت سے مراد انصاف ہے۔ یہاں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کی ہر جگہ صحیح ترجمانی کرنے والے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کی ہاں میں ہاں ملانے والے، لبیک کہنے والے، اور عدل و انصاف کی عظمت و شان والے عدل الاصحاب ہیں۔ اس فاروق اعظم پر لاکھوں سلام ہوں۔ آپ کے عدل کے زمانے میں چرچے ہیں، فاروق کی عدالت کا چرچا سارے عالم میں ہے، بلکہ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی سپریم کورٹ میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصول بنائے گئے وہ لکھے گئے ہیں۔ ایسی عدالت والے عمر فاروق پر لاکھوں سلام ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی کا تذکرہ ہے۔ در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ در منصور کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں بکھرے ہوئے موتی، سلک کہتے ہیں ڈوری کو، لڑی کو، بہی یعنی بہتری کو، زوج کہتے ہیں خاوند، اور عفت کہتے ہیں پاکیزگی اور طہارت کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شاندار شرف ملے کہ جس نے، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے قرآن مجید کے جو بکھرے ہوئے موتی تھے، جو آیات تھی، کیونکہ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، ان آیات کو کس عمدگی کے ساتھ ایک لڑی میں پرویا، جمع فرمایا اور جامع القرآن کا لقب پایا۔ انہوں نے قرآن کو جمع کر کے، اور سبحان اللہ ایک اور شرف کیا ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کا دوہرا داماد بننے کا شرف عطا فرمایا۔ چنانچہ پاکیزگی اور عزت کے دو نوروں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کا آپ نے خاوند ہونے کا شرف پایا۔ سبحان اللہ۔ ایسی شخصیت پر لاکھوں سلام ہوں۔ جامع القرآن بھی ہیں، ذو النورین بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا حضرت عثمان غنی پر اعتماد دیکھیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب اپنی پہلی بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تو فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دیتا۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہاں ایک اور لطیف اشارہ کر کے آگے چلوں گا کہ جس نبی علیہ السلام کی صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں وہ نور والا کہلائے۔ سارا عالم ہی ذو النورین کہتا ہے نا حضرت عثمان غنی کو، تو نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں اشعار کو پھر سنتے ہیں اور کیا شاندار انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلک بہی، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب بات ہوگی مولائے کائنات، شیر خدا، مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، اور کیا پیارا انداز اختیار کیا اعلیٰ حضرت نے۔ لکھتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ یہاں جو اشجع الاشجعین کہا گیا اس کے معنی کیا ہے؟ پہلے تو مرتضیٰ کہتے ہیں پسندیدہ کو، اور اشجع الاشجعین بہادروں کا بھی سردار، ساقی کہتے ہیں پلانے والا، اور شیر و شربت یعنی دودھ اور شربت۔ اچھا، اگلے شعر میں اصل کا لفظ استعمال ہوا۔ اصل کہتے ہیں جڑ اور بنیاد کو، صفا سے مراد طہارت، وجہ سے مراد سبب، اور وصل سے مراد ملنا، اور فضل سے مراد فضیلت، باب سے مراد دروازہ۔ اللہ اکبر، کیا پیارا انداز اختیار کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، چوتھے خلیفہ، امام المشارق والمغارب، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو مرتضیٰ ہیں، چنے ہوئے بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں، بلکہ بہادروں کے بھی سربراہ ہیں، سبحان اللہ، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، نبی کے سبحان اللہ بہت قریبی صحابی بھی ہیں۔ اپنے قاتل کو بھی جو دودھ اور شربت پیش کر دیں، ایسے باب مدینۃ العلم پر میں کیوں نہ سلام بھیجوں۔ کیا انداز اختیار کیا۔ کچھ بات مولا علی کی کر لیتے ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرمایا کرتے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے اپنی گود میں پالا، اپنے سینے پر لٹایا، میرا جسم نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم سے مس ہوا کرتا، میں آپ کے جسم کو چوما کرتا، اس سے جنت کی خوشبو سونگا کرتا۔ حضرت علی وہی ہیں جنہوں نے رات کے پہرے میں کافروں کے نرغے میں نبی پاک کے بستر پر سو کر سبحان اللہ گویا اپنی جان نبی پاک پر نچھاور کرنے کا ایک شاندار مظاہرہ کیا، اور وہ اس بات پر زندگی بھر فخر بھی کیا کرتے اور کہا کرتے کہ مجھے یہ شرف ملا کہ اس خطرناک رات نبی پاک نے مجھ پر اعتماد کیا اور اپنے بستر پر مجھے سلایا، اور میں نے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہیں جو پاک صاف نسل یعنی سادات کرام کی اصل ہیں اور جڑ ہیں، کیونکہ آپ سے ہی سادات چلے ہیں، اور حسنین کریمین کی اولاد ہی سادات کرام کہلائی۔ حضرت علی المرتضیٰ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ ہی کے بارے میں فرمایا کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا، حدیث کا مضمون ہے ان کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اور ایک اور جگہ میرے آقا نے کیا خوب فرمایا کہ ولایت کا دروازہ کیوں ان سے ہم کہتے ہیں کھلتا ہے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما، تو اس پر کرم فرما، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ غضب فرما۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا ان سے محبت رب سے محبت ہے، ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، اور اسی عظیم ہستی کی طرف شاندار انداز میں امام عشق و محبت اشارہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔
کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے